اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق المؤمن الحق بالحق وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین الذین هم منار الہدى ومصابیح الدجى والعروۃ الوثقى الذین اذهب اللہ عنکم الرجس وطہرهم تطہیرا اما بعد فقال النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ یہ بہت مشہور معروف حدیث ہے جو حضور سرور کائنات کی، فخر موجودات کی، اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ امام علی مقام یہ سلسلے عصمت کے دوسرے حسن ہیں، اور پہلے حسن امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور دوسرے حسن امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ سلسلہ عصمت میں جو ہم دیکھتے ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام کے بعد سب سے کم حیات جس نے پائی ہے وہ یہی ہیں۔ محمد تقی علیہ السلام 25 سال دنیا میں رہے، اور آپ صرف 28 برس اس دنیا میں رہے، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنے کام انجام دیے ان پرآشوب حالات میں کہ جب زمانہ نامساعد تھا، لوگ مخالف تھے، مخالفتیں عروج پر تھیں، ایسے عالم میں تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینا بہت مشکل کام تھا، بہت دشوار کام تھا، اور آپ نے ایسے حالات میں لوگوں سے رابطہ کس طرح کیا یہ ناممکن نظر آتا تھا، جبکہ صرف اس الزام پر سزا دے دی جاتی تھی اور ان سے قطع تعلق کر لیا جاتا تھا، اور ان کو قید و بند میں ڈال دیا جاتا تھا جو امام سے رابطہ رکھا کرتے تھے۔ ایسے میں رابطہ قائم کرنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، باقر شریف قرشی نے امام کی حیات طیبہ جو حیات الامام الحسن عسکری علیہ السلام کتاب تحریر فرمائی ہے، اس میں انہوں نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 107 تحریر کی ہے، 107۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام سے رابطہ رکھتے تھے اور امام سے رابطے میں تھے۔ 5 سال اور کچھ مہینے امام کی مدت امامت ہے۔ اس مدت امامت میں امام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں واقعی وہ سنہرے حروف سے لکھے جا سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ہم توجہ مبذول کریں اور دیکھیں کہ امام کی حیات طیبہ کے جتنے بھی خصوصاً بادشاہ وقت جو ظالم و جابر تھے، جس میں معتز ہے، مستعین ہے، معتمد اللہ عباسی ہے، اور اسی معتمد اللہ عباسی کے دور میں ہی امام علی مقام کی شہادت ہوتی۔ یہ سب ظالم تھے، اور انہوں نے امام کو سامرہ میں قید کر رکھا تھا۔ سامرہ جو سامرہ اور کہلاتا ہے، اور سامرہ اس کا اصل نام ہے سر من رہا، جو دیکھے وہ خوش ہو جائے، دیکھنے والے کو اسے دیکھ کر خوشی میسر آئے، مسرت ہو۔ سر من رہا جو دیکھے، وہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور لوگ بغداد کے بجائے یہاں رہنا پسند کرتے تھے، اور یہیں پر اقامت وہ لوگ گزین تھے اور رہا کرتے تھے، اور آ کر بڑے بڑے قلعے لوگوں نے تعمیر کیے تھے، اور اس پر سامرہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بہت قریب عہد کے جو ابن واضح یعقوبی اخباری ہیں، جن کی کتاب تاریخ یعقوبی ہے، انہوں نے بھی سامرہ پر ایک مکمل اور مستقل کتاب تحریر کی ہے، جس میں سامرہ کے حالات بیان کیے ہیں کہ کیا فضا تھی۔ اور آپ کو عسکری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں چھاونی تھی فوجی، اور عسکر لشکر کو کہتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے آپ عسکری کہلائے۔ اس کے علاوہ آپ ابن الرضا بھی ہیں۔ جتنے القاب ہیں اس دور میں اگر القاب کو دیکھیں گے تو جتنی اولاد امام کے بعد آئی ہے، امام رضا علیہ السلام کے بعد، سب ابن الرضا کے نام سے موسوم ہوئے ہیں اور ابن الرضا کہلائے ہیں۔ تو ابن الرضا بھی ہیں،
अस्करी भी हैं, अस्साबिर भी हैं, अर्रफ़ीक भी हैं, अज़्ज़की भी हैं, अत्तकी भी हैं और अल खालिस भी हैं, यानी निज खालिस। इनमें ज़ाहिर है कि हर लिहाज से प्योर, खालिस के माने प्योर। वालिदा का नाम ज़ाहिर है, वालिद को तो आप जानते ही हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम वालिद गिरामी हैं, और वालिदा का नाम सौसन हुदैसा या सुलैल था। और अपने वालिद से आपने 23 साल गुजारे हैं और 5 साल इंडिपेंडेंट गुजारे हैं इमामत की हैसियत से। और उस ज़माने में ज़ाहिर है कि जो छावनी थी और मुतवक्किल ने अपने इंतज़ाम किया था और फ़ौजों को नुमाइश करके, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दौर था वो, जब उनको मरूब करना चाहा था। और फिर जब इमाम ने आसमानी फ़ौजों का मुशाहिदा कराया तो वो देखकर बेहोश हो गया कि ये क्या है। तो इमाम का जो दौर आया तो इमाम भी उस पूरा शोभ दौर से गुजरे, जिसमें परेशानियां थीं, ज़हमतें थीं, मसाइल थे, मसाइब थे और दुश्वारियां थीं। आप खुद सोचें कि ऐसे आलम में शियत को फैलाना और अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम को आम करना और हुजूर सरवर कायनात जो कुछ लेकर आए थे उस दीन का बचाना आसान काम न था। हम तक जो दीन पहुंचा है, हम समझते हैं बहुत आसानी से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसा नहीं है। इस दीन को पहुंचाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई हैं। और बिलखुसूस जो मैं बात वाज़े करना चाहता हूँ वो ये कि जिस हदीस मुबारक की तिलावत मैंने की है उसमें इरशाद होता है कि इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, मैं तुम में दो गिरा कद्र, अहम, मोहतम बिशान चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पैगंबर जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उन्हें दो चीज़ें छोड़ी हैं, एक है किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, और दूसरे इतरत अहले बैत को छोड़ा है और कुरान को छोड़ा है। ऐसे हमें लावारिस छोड़कर नहीं गए, बल्कि पैगंबर ने सुपुर्द किया है। दो चीज़ें हमें दी हैं जाते वक्त, और ये दो चीज़ें कुरान में भी इनका तस्करा है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह के पास से तुम्हारे पास एक नूर आया, एक रोशन किताब आई। नूर भी अल्लाह के पास से आया है और रोशन किताब भी अल्लाह के पास से आई है। अब नूर से मुराद जो भी लें, कुरान में नूर का दूसरे मुकाम पर कुरान भी मुराद दिया गया है, लेकिन जब किताब के साथ इसका ताल्लुक़ है तो इसके माना यह है कि किताब अंधेरे में नहीं पढ़ सकते, बल्कि किताब को पढ़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। और तन्हा किताब काफ़ी नहीं हो सकती। अगर तन्हा किताब काफ़ी होती तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में सिर्फ किताब रख दी जाती और असातिज़ा का इंतज़ाम ना होता, पढ़ाने वालों का इंतज़ाम ना होता। हुजूर सरवर कायनात मुअल्लिम बनकर आए थे। हुजूर ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और क्यों आए थे? युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, ये किताब और हिकमत की तालीम दे रहे थे और इसीलिए दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, मुअल्लिम बनकर आए थे। और मुअल्लिम जो है वो पढ़ कर आता है। ये जितने अइम्मा अलैहिस्सलाम हैं सबके पास इल्म लदुन्नी था। वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इन्हें अपनी जानिब से इल्म अता किया है। वहाँ से ये इल्म की दौलत और नेमत से आरास्ता पैरास्ता होकर तशरीफ़ लाया करते थे। दुनिया में इनका कोई उस्ताद न था और दुनिया में किसी के सामने इन्होंने ज़ानुल तलम्मुस तय नहीं किया था। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर हम इसका तज्ज़िया और तहलील करते हैं और इसी की रोशनी में इमाम की हयात तय्यबा मुबारक का जायज़ा लेंगे तो हम पहुँच सकेंगे कि इमाम की ज़िंदगी जो 5 साला ज़िंदगी थी, किस तरीके से आपने इमामत के फ़रीज़ों को अंजाम दिया और किस तरह लोगों को तबलीग का हक़ अदा किया है। पहली बात यह है कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अब दो गिरा कद्र चीज़ें क्या है? एक ज़ाहिर है कि अहले बैत है, किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब है। दूसरे इतरती अहले बैती, जो इतरत हैं, जो मेरे अहले बैत हैं। इतरत का लफ्ज़ औलाद के लिए आता है और जो मेरे अहले बैत हैं, अहले बैत करके और वजाहत कर दी, ये तमाम औलाद नहीं, मेरे अहले बैत हैं, ये इतरती अहले बैती। अब सवाल है मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों से तमस्सुक रखोगे मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। मकसद क्या था छोड़ने का? क्यों इन किताबें छोड़कर गए थे? कि इनसे तमस्सुक रखो, इनसे ताल्लुक़ रखो। अगर इनसे ताल्लुक़ रखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। लेकिन हमने अगर ताल्लुक़ छोड़ देंगे तो फिर गुमराही के
طرف ہم چلے جائیں گے اگر ان سے تمسک و تعلق ہم چھوڑ دیں گے۔ تو ان سے تمسک رکھنا ہے۔ تمسک کے معنی کیا ہے؟ خالی بس پکڑے رہیں کتاب کو؟ نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اکثر یہ نظر آتا ہے کہ قرآن صرف ہمارے لیے کس لیے رہ گیا ہے؟ کوئی مر جائے تو کہا عیسی ثواب کے لیے پڑھ دیا جائے اور اس حال کر دیا جائے۔ تو قرآن صرف اس لیے یا قسم کھانے کے لیے یا اوت اٹھانے کے لیے، حلف اٹھانے کے لیے اس پر ہاتھ رکھ کے، قرآن نہ قسم کھانے کے لیے ہے لازم ہے کہ صاحب اس کی قسم کھائیں صرف ہم نہیں، بلکہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، یہ رشد کے لیے جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما، دونوں سے تمہیں ان تمسک رکھنا ہے۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، قرآن سے اہل بیت سے، تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر یہ علامت بتا دی لن یفترقا، یہ بھی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ یعنی یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس کے معنی ہے کہ اگر آج قرآن کا وجود ہے تو وارث قرآن کا وجود بھی لازمی ہے، محافظ قرآن کا وجود بھی لازمی ہے۔ قرآن خود آواز دے رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں اپنے بندوں میں مصطفیٰ کر لیا، مجتبی کر لیا، مرتضی کر لیا، منتخب کر لیا، یہ وارث ہیں۔ اور ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب ائمہ کا کام کیا تھا کہ اس کی تعلیمات کو عام کریں، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں قرآن کی حفاظت بھی کی، اس کی تعلیمات کو عام بھی کیا اور اسے بچایا۔ یعنی قرآن نے امام کا تعارف کرایا، اور امام وہ ہیں جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہر اعتبار سے، الفاظ کی بھی حفاظت کی، معانی کی بھی حفاظت کی، مفاہیم کی بھی حفاظت کی، اور قرآن کو تبدیلی سے، تغیر سے، تحریف سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ یہ ائمہ کا بہت بڑا اقدام تھا، ورنہ اگر ائمہ بند نہ مانتے، اس سلسلے میں کوششیں نہ کرتے، کاوشیں نہ کرتے، تو دنیا کتاب کو نہ جانے کس طرح، جس طرح تورات میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، اسے محرف کر دیا گیا، اس میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی، لوگ بدل دیتے۔ بہرحال باوجود کوشش کے ائمہ کی تفسیر کے، لوگوں نے معانی میں تحریف کی ہے، مفاہیم میں تحریف کی ہے، مطالب میں تحریف کی ہے، معنی کچھ کے کچھ کر دیے۔ ظاہری قرآن کہہ رہا ہے، مثلا ہم آیت وضو کو لیتے ہیں، یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، پہلے دھونے کا حکم ہے، پھر مسح کا حکم ہے۔ اب دھونے کے بعد سے مسح سر کا کیا اور پھر دھونے پر چلے گئے، تو بھئی قرآن میں تحریف ہے، یہ قرآن میں تبدیلی ہے۔ ائمہ نے ان چیزوں کی حفاظت کی۔ اگر ہم اہل سنت کی کتب کا بھی مطالعہ کریں تو جو انصاف پسند ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معنی جو ہے تبدیل کیے گئے ہیں اور اس میں تحریف کی گئی ہے، تو یہ تحریف معنوی ہے۔ یا مثلا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد چور عورت کے ہاتھ کاٹو، تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ بازو سے کاٹا جائے، کوہنی سے کاٹا جائے، یا کلائی سے کاٹا جائے، یا انگلیاں کاٹی جائیں۔ تو اب یہ جو ہے اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ اس کا تعبیر وہی بتائے گا جو حافظ قرآن ہوگا، جو محافظ قرآن ہوگا۔ اب حافظ اور محافظ میں فرق ہے۔ حافظ کسے کہتے ہیں؟ جو حفاظت کرتا ہے الفاظ کی، یاد کرتا ہے الفاظ کو، وہ حافظ ہوتا ہے۔ اور محافظ وہ ہوتا ہے جو الفاظ و معانی دونوں کی حفاظت کرتا ہے، الفاظ کی بھی اور معانی و مفاہیم کی بھی۔ اور فرق یہی ہے، اب حافظ جتنے بھی ہیں دنیا میں جو قرآن کے ظاہری الفاظ کو حفظ کرتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پڑھائیں، حفظ کریں، لیکن معانی کی بھی حفاظت ضروری ہے، مفاہیم کی حفاظت ضروری ہے کہ مفاہیم کو کسی طریقے سے اسے محفوظ رکھا جائے، حفاظت کی جائے۔ تو اب ظاہر ہے کہ فرق یہ ہے کہ حافظ اگر مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اور اب آپ اس کو مرنے کے بعد سے اٹھائیں، کہیں ذرا قرآن سنا دو، تو وہ قرآن نہیں سنا سکتا۔ لیکن محافظ اسے کہتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد وہ
اس کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا جائے تو وہ قرآن کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ بتاتا ہے دیکھو ہم ہیں محافظ قرآن، اسی لیے کہ قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ قرآن کی حفاظت تھا، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ آپ نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی ہمارے زبان سے سنا ہوگا، یہ 5 نشانیاں ہیں مومن کی، اور نشانیوں میں سے بہت سی چیزیں ہیں اور وہ 5 نشانیاں ہیں، لیکن اصل میں جو کام ہے امام کی جو تفسیر ہے، اور تفسیر امام حسن عسکری کے نام سے ہر امام نے تفسیر بیان کی ہے، ہر امام نے تفسیری لحاظ سے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، اور ان کی تفسیر موجود ہے، کسی نہ کسی عنوان سے امام کی تفسیر پائی جاتی ہے اور ہم تک موجود ہے امام کی تفسیریں۔ اور اگر ہم دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو سب سے زیادہ نوٹس ہمیں تفسیر کے سلسلے میں 6 امام سے اور 5ویں امام سے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے تفسیر کے لحاظ سے کوششیں کی ہیں اور کاوشیں کی ہیں اور ہم تک تفسیر پہنچائی ہے، اور تفسیر کے سلسلے میں ان کی کوششیں قابل ظاہر ہے کہ ہم درخور اتنا ہے کہ ہم کی طرف توجہ مبذول کریں، اور قابل توجہ ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کریں اور دیکھیں کہ کیسے کیسے۔ تو ہمیں جب ہم تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف تفسیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ائمہ نے قرآن کی تفسیر میں بڑی کوششیں، کاوشیں، جہد کی ہے اور لوگوں تک پیغام کو عام کیا ہے، پیغام کو پہنچایا ہے۔ اصل جو ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وخر متشابہات، اور وہ ہے کہ یہ ان میں کچھ آیتیں ہیں جو محکم ہیں اور وہی ام الکتاب ہے، وخر متشابہات، اور کچھ متشابہ آیت ہیں اور کچھ متشابہ آیت ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، وہ متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے متشابہ آیات کی پیروی کا؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنہ پردازی ہے، وابتغاء تاویلہ، منمانی تعویلیں کرنا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور اس کی تعویل کو اللہ جانتا ہے۔ اب جو بعد میں نشان لگانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے قرآن میں نشانات لگائے ہیں، رکوع کے بعد رکوع کے نشانات ہیں، پھر جہاں وقف ہے کہ کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، یہاں پر وقف مطلق کا نشان لگا دیا، یہ اللہ پر سمجھے اسٹاپ سائن ہے کہ یہاں پر رک جانا ہے آپ کو ہر لحاظ سے، اور آیت کا باقی حصہ الگ کر دیا۔ یہ انسانی کوشش ہے، حالانکہ اگر صرف اللہ جانتا ہے ان متشابہات کو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر نازل کیوں کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ یہاں پر اگر ہم پڑھیں گے اس طرح آیت کہ هو الذی انزل الیک الکتاب، اللہ وہ ہے جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب جو اصلی کتاب ہے، وخر متشابہات اور دوسری متشابہ آیات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ، جن کے دل کج ہو گئے ہیں، فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَہَ مِنْہُ، وہ اتباع کرتے ہیں متشابہ آیات کا۔ مقصد کیا؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پردازی ہے، وابتغاء تاویلہ، منمانی تعویلیں کرنا ہے، وما یعلم تاویلہ الا اللہ پر رک جاتے ہیں، اور اس کی تعویل کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا تو فائدہ کیا ہوا نازل کرنے کا؟ لیکن ہم لوگ پڑھتے ہیں جو آل محمد کے پیروکار ہیں، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ جانتا ہے، اور وہ جانتے ہیں جو بحر علم کے شناور ہے، جو بحر علم کے شناور ہے وہ اس کی تعویل سے آشنا ہے، وہ اس کی تعویل کو جانتے ہیں۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ سائن بعد میں لوگوں نے لگائے ہیں، محض جدا کر دیا، ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو تعویل کو جاننے والے ہیں اور اس کی طرف توجہ مبذول نہیں کرتے۔ وَمَا يَعْلَمُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ، راسخون فی العلم کون ہے؟ یا آل محمد ہے، کیونکہ چھوڑ کر جن کے پاس گئے تھے، اگر ہم رجوع کریں گے اس حدیث کی طرف جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرت اہل بیتی، کہ اللہ کی کتاب ہے، دوسری طرف اہل بیت ہے۔ تو اب قرآن کے سلسلے میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت ہے، آپ بارہا سنتے رہے ہیں اور بار بار اسے سنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو آشنائی ہو کہ امام نے کس طرح
قرآن کو تبدیلی سے تغیر سے محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ اسحاق کندی جو امام زمانہ کا بہت مشہور فلسفی ہے اور عراق کا رہنے والا ہے، وہ اس کا جواب لکھنا چاہتا تھا تناقض قرآن کے لحاظ سے، کہ قرآن میں تناقض ہے، کنٹرڈکشن، تناقض کے معنی کنٹرڈکشن، ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہے، ایک آیت کا مفہوم کچھ ہے، دوسری آیت کا مفہوم کچھ ہے، اور اس طریقے سے قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، یعنی کنٹرڈکشن ہے، مخالفت، ایک دوسرے کے مخالف ہے آیتیں۔ اس سے وہ چاہتا تھا شک و شبہ قائم کر دے اور لوگوں کا اعتبار ختم کر دے قرآن پر سے، لہٰذا امام عالی مقام نے چاہا، اس کے شاگردوں کو بلایا، اس کے ذریعے سے امام کو معلوم ہوا، تو امام نے چاہا کہ وہ بات کر کے اس کو اس کام سے باز رکھیں۔ اب باز رکھنے کے لیے کیا کوشش تھی، کیسے امام باز رکھ سکتے تھے؟ اسی طرح کہ اس سے رابطہ پیدا کیا جائے۔ امام سے وہ ملنا نہیں چاہتا تھا اور امام اس سے ظاہر مل کر براہ راست نہیں کر سکتے تھے، تو امام نے اس کے شاگردوں کو بلایا۔ مناقب ابن شرح شعب میں مکمل واقعہ اس کا موجود ہے۔ امام نے بلایا، بلانے کے بعد سے اس کے شاگرد سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا استاد یہ کتاب لکھ رہا ہے اس قسم کی تناقض قرآن؟ تو کہا کہ ہمیں معلوم ہے۔ تو کہا تم روکتے کیوں نہیں؟ کہا حضور ہم کیسے روک سکتے، ہم تو اس کے شاگرد ہیں۔ کہا اچھا میں جو کچھ تمہیں بتاؤں تم کیا اس سے جا کے بتا سکتے ہو؟ کہا ہم بتا سکتے ہیں۔ تو پھر امام عالی مقام نے کہا کہ دیکھو ایسا اس سے جا کے کہو کہ تم تناقض اس بنیاد پر لکھ رہے ہو کہ تم نے اس آیت کا یہ مفہوم سمجھا ہے، یہ مفہوم جانا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ مفہوم مراد نہ لیا ہو۔ اسی کے معنی شعر فی بطن شاعر، شعر کے معنی شاعر ہی جانتا ہے۔ اسی طرح مرزا غالب کی جو دیوان غالب ہے اس کی 70 شرحیں لکھی گئیں اور بہت سے لوگ، اقبال کی کئی شرحیں لکھی گئی ہیں۔ تو ہر شخص اپنے اپنے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عرفان کے لحاظ سے، معلومات کے لحاظ سے شرح لکھتا ہے، لہٰذا جب غالب کی اتنی شرح ہو سکتی ہیں تو پھر اللہ کا کلام کون سمجھے گا؟ اگر ہم امام سے نہیں لیں گے اور غیر امام سے لیں گے تو کلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ بہت سی متشابہ آیت ہیں، انشاءاللہ میں اس کی چاہوں گا کہ مثالیں بھی پیش کروں کہ متشابہ آیات کیا ہے اور کس طریقے سے، اور امام کا جو کام ہے اصل میں وہ قرآن کی تفسیر کو بیان کرنا ہے۔ امام کی اپنی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں اویلیبل ہے۔ تو امام نے صرف سورہ بقرہ کی تفسیر کی ہے، زیادہ تفسیر نہیں ہے، اور اس کو جگہ دیا ہے سب سے پہلے، اور اس کی اہمیت کو تسلیم تو تمام شیخ صدوق نے، شیخ مفید نے، سب نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس پر توجہ مبذول کی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنی تفسیر میں جگہ دیا ہے وہ تفسیر صافی ہے فیض کاشانی کی، جنہوں نے اس سے استفادہ کیا مکمل طور سے اور اس کو اپنی تفسیر میں جگہ دیا ہے۔ تو اب جو کنٹرڈکشن کی بات ہوئی تو آپ نے شاگردوں کو بلایا، بلا کے بات کی، ان کو سمجھایا کہ جا کر اس سے کہو کہ ہو سکتا ہے تم جو یہ سمجھتے ہو کہ اس میں اختلاف ہے، کنٹرڈکشن ہے اور کنٹرڈکٹ ہیں آیت ایک دوسرے کے، تو ہو سکتا ہے تم جو مفہوم سمجھے ہو اللہ کا یہ مفہوم نہ ہو، اللہ یہ نہ چاہتا ہو، اللہ اس بات کو ظاہر ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ اللہ کی مراد نہ ہو اور اس میں اختلاف۔ تو اس طریقے سے اس سے جا کے بات کرو تو سمجھدار آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ سمجھ جائے گا، متوجہ ہو جائے گا اور اس کام سے باز رہے گا۔ خیر کچھ طلباء جو ہے انہوں نے اس سے اور نزدیکی پیدا کی، اس کے پاس گئے اور ڈرتے ڈرتے اس سے بات کی اور گفتگو کی کہ استاد محترم آپ جو تفسیر کی یہ لکھ رہے ہیں، تناقض قرآن پہ کتاب جو لکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو سمجھے ہو معنی و مفہوم اللہ نے وہ مراد نہ لیا ہو، اور اگر جب اللہ کی مراد نہیں ہے تو پھر دوسری آیت میں کنٹرڈکشن نہیں ہو سکتا، اسی کو اس میں اختلاف تو اسی وقت ہوگا نا کہ جو آپ معنی سمجھ رہے ہیں وہی اللہ نے معنی مراد لیے ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر اس نے کہا ذرا دوبارہ تو کہو۔ اب دوبارہ پھر جب کہا تو کہنے ارے ہاں یہ بات تو ہے، تو یہ بات کیسے؟ کہ حضور ہم آپ کے شاگرد ہیں، یہ بات ہمارے ذہن میں، کہا جب استاد کے ذہن میں نہیں آئی تو شاگرد کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ آخر کار اس نے پھر پوچھا آخر کا سورس کیا ہے تمہارا، یہ بتاؤ کہ کہاں سے بات آئی ہے۔ پھر انہیں طلباء کو اظہار کرنا پڑا کہ امام ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ بات ہم نے بتائی ہے اور انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے اور انہی کا پیغام ہم لے کر آپ تک آئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، نہ صرف یہ کن صفات کو پارا پارا کیا بلکہ آگ منگا کر جلوا دیا۔
اگر نہ جلواتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ منچلے ہر دور میں ہوتے ہیں اس کو پھر جوڑ کے اور جمع کر کے وہ کتاب شائع کر دیتے، جس طرح شعراء اپنا دیوان منسوخ کر دیتے ہیں اور اس کو چھپواتے نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں اسی منسوخ دیوان کو لے کے اور پھر چھپوا دیتے ہیں، اور پھر وہ اشعار جن کو انہوں نے باطل قرار دیا تھا ان کے مرنے کے بعد وہ اشعار آ جاتے ہیں سامنے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ باقیات اقبال کے نام سے کتاب شائع ہوئی، غالب کے جو دیوان منسوخ تھا اور اس کے بعد جو اشعار اسے منسوخ کر دیے تھے وہ بھی لوگوں نے شائع کر دیے۔ تو اس طریقے سے بہر وقت کوششیں ہوتی ہیں اور اس نے ان کو جلا دیا۔ تو یہ امام کا سب سے اہم کام تھا۔ اب اگر ہم غور کریں اور توجہ کریں تو مولا کائنات نے سب سے پہلے قرآن کی طرف توجہ مبذول کی ہے اور تمام ائمہ نے توجہ مبذول کی، مولا کائنات نے سب سے پہلے۔ بلکہ یہ بھی میں چاہتا ہوں شک و شبہ لوگوں کے ذہن سے دور کر دوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کے جمع کرنے کے لیے زید بن ثابت کے ساتھ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور پہلی خلافت کے دور میں اور دوسری خلافت کے دور میں اور تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ ان کی زیر نگرانی قرآن جمع ہوا تھا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین السیوطی کی کتاب جو ہر جگہ موجود ہے، اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، انگریزی میں بھی ہو چکا ہے، اس میں جب وہ حضرت علی کے حالات زندگی لکھتے ہیں تو اس میں وہ رقم تراز ہے کہ اول من جمع القرآن وعرضہ علی رسول اللہ، حضرت علی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور رسول کی خدمت میں پیش کیا۔ جب رسول کی خدمت میں پیش کیا تو قرآن موجود تھا، قرآن کا وجود تھا، اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے جو میں نے پڑھی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ لفظ کتاب ہے، لفظ قرآن نہیں ہے۔ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے عترت اہل بیت ہے۔ عترت تھے جب چھوڑ کر گئے، کتاب تھی جب چھوڑ کر گئے، تو کتاب کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا اور عترت کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اور مقصد کیا تھا چھوڑنے کا؟ کہ گمراہی سے بچو۔ تو اگر گمراہی سے ہمیں بچنا ہے اور گمراہی سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے تو پھر دونوں سے تمسک رکھنا ہوگا، تعلق رکھنا ہوگا۔ اب دو گروہ آگے بڑھے، ایک گروہ نے کہا جی ہم اہل بیت کو لیے لیتے ہیں، اور ایک گروہ نے کہا ہم قرآن کو لیے لیتے ہیں، کہ دونوں غلطی پر ہے، کیونکہ حضور نے صاف اور واضح انداز میں فرما دیا تھا لن یفترقا۔ جب لن عربی میں آتا ہے کسی فعل سے پہلے تو ابدیت کا فائدہ دیتا ہے، ہرگز ہرگز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، الگ نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے۔ اب قرآن کے سلسلے میں مولا کائنات نے قرآن کو جمع کیا، قرآن کو کی ترتیب دی، اور یہی ترتیب ہے اور ترتیب توقیفی ہے۔ حضور نے خود قرآن کو اپنی نگرانی میں مرتب کرایا تھا۔ جتنے بھی کاتب تھے حضور فرماتے تھے جب بھی کوئی سورہ یا کوئی آیت نازل ہوتی تھی، اور بڑے سورے جب نازل ہوئے ہیں تو ایک دم تو سورہ بقرہ نازل نہیں ہوا، تو اب جب آیت نازل تو آپ فرماتے اس کو اس سورے میں رکھ دو، اس کو اس سورے میں رکھ دو، اس کو اس سورے میں رکھ دو، اس سورے کا یہ نام ہے، پہلے نام لکھواتے تھے، ٹائٹل ہوتا تھا اس کے ذیل میں۔ اب چونکہ اس زمانے میں یہ کتابت جو ہوتی تھی چمڑے پہ ہوتی تھی، کھال پہ ہوتی تھی، چھال پہ ہوتی تھی، ہڈی پہ ہوتی تھی، مختلف چیزوں پر، تو اب کپڑے پر، تو جب کاغذ آ گیا تو ایک جگہ جمع کر کے اس کو کاغذ پہ لکھوایا گیا، اور خط کوفی میں یہ قرآن تھا۔ جو بعد میں دوسرا خط آیا جو عربی کا رسم الخط آج کل ہے اور جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ خط کوفی تھا، جو اگر آپ پرانا خط دیکھیں گے خط کوفی ہے، جس میں نقطے وقتے بھی آپ کو نظر نہیں آتے، اس خط کوفی میں مولا کائنات کا اور پھر ہمارے ائمہ کے معصومین کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن بھی آج کل میوزیم میں اور مختلف جگہوں پر موجود ہیں۔ یہ قرآن تواتر کے ساتھ آیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہوا ہے۔ مولا کائنات پہلے خطبے میں قرآن کے بارے میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اور اس میں 18 باتیں آپ نے قرآن کے بارے میں بیان کی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ گوش گزار کروں۔ کتاب ربکم فیکم، تمہارے رب کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، مبیناً حلالہ و حرامہ،
یہ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، تو حلال و حرام کی وضاحت کرنے کے لیے کتاب آئی ہے، یعنی کتاب یہ وضاحت کر رہی ہے حلال و حرام کی۔ تو جب کتاب وضاحت کر رہی ہے تو پھر کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو حلال کر دے کسی کو حرام کر دے، یہ حلال و حرام کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے۔ اب اگر کہیں آواز آتی ہے انا احرمہما، میں ان دونوں کو حرام کرتا ہوں، یہ حج کا متع ہے یا دوسرا میں حرام کرتا ہوں، تو آپ کون ہوتے حرام کرنے والے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے یحل لہم الطیبات یحرم علیہم الخبائث، نبی کی یہ عظمت بیان کی گئی ہے کہ نبی وہ ہیں کہ جو حلال و حرام کو واضح کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ قرآن نے حلال و حرام کیا اور نبی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ لہذا کوئی انسان، حد یہ کہ ہم امام تک بھی، ایک امام بھی اپنی مرضی سے کسی شے کو نہ حلال کرتے نہ حرام کرتے ہیں، بلکہ یہ کام پیغمبر کا تھا اور پیغمبر پر یہ کام ختم ہو گیا۔ آج جو اختلاف پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو راہ راست سے اور زیادہ حق سے ہٹایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ان کا قرآن پہ ایمان نہیں، جتنا ایمان ہمارا قرآن پر ہے دوسرے لوگوں کا ایمان نہیں ہے، چونکہ ہم قرآن کو براہ راست ائمہ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ ہمارے ائمہ ہیں جو ان کے شارح ہیں، جو ان کے مفسر ہیں، جو ان کی تفسیر کرنے والے ہیں، جو ان کی وضاحت کرنے والے ہیں، جو ان کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کتاب تمہارے رب کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے جو واضح کرتی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ پھر بتایا فرائض کیا ہے اور فضائل کیا ہیں، ناسخ کیا ہے اور منسوخ کیا ہے، کن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے، اور خاص کیا ہے اور عام کیا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن کی مثال بیان کی گئی ہے اور کون سی چیزیں سے عبرت حاصل کرنی ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ محکم ہیں اور کون سی چیزیں جو ہیں محدود ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی حدود بھی بیان کیے گئے، محکم بھی بیان کی گئی، کون سی چیزیں محکم ہیں اور کون متشابہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو تفسیر کرنے والے ہیں اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کو بھی بیان کرنے والی ہیں، اور جتنے بھی راز و رموز ہیں قرآن نے ان کو بھی واضح کر دیا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ ایک جامع اور مکمل نظام حیات ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہم لوگ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے 3 باتیں یاد رکھیں قرآن کے بارے میں۔ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہے، ریڈنگ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں۔ پہلی منزل میں ہی ہم کامیاب نہیں ہیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن کی طرف مائل ہی نہیں، قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے۔ تو قرآن پڑھنا ہے سب سے پہلے، ریڈنگ عربی میں پڑھنا ہے۔ اب کہتے ہیں صاحب کیوں نہ ہم ظاہر ہے اردو میں پڑھ لیں اور کیوں نہ ہم انگلش میں پڑھ لیں، ہمیں عربی نہیں آتی۔ تو اپنی کتاب اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر رہنے والے یہاں کے بچے اسپینش سیکھ سکتے ہیں یا آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں، تو عربی سیکھنے میں کیا دشواری ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ الفابیٹس عربی کے ہیں، ظاہر 28 الفابیٹس ہیں، آپ اسے سیکھیے۔ میں نہیں کہتا کہ اور کوئی زبان سیکھیں، اسپینش اگر سیکھ سکتے ہیں تو قرآن تو سیکھیں جو آپ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ روحانیت جب پیدا ہوتی ہے جب انسان کتاب کو پڑھتا ہے، اس یہ کہ یہ کتاب ہے کہ نور بیوتکم بتلاوت القرآن، تو اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ تو تلاوت جہاں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں اور شیطان وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو امام نے 18 باتیں قرآن کے بارے میں وضاحت کی ہیں پہلے خطبے میں، اور پھر خطبہ نمبر 18 میں مولا کائنات فرماتے ہیں واللہ سبحانہ وتعالی یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس قرآن میں کسی شے کو چھوڑا نہیں ہے، ہر شے بیان کر دی ہے۔ اب ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے علم کی خامی ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، ورنہ قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور یہ جو مولانا نے آیت بیان کی ہے وما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے قرآن میں کسی شے کو چھوڑا نہیں ہے، ترک نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی سوئی بھی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں، یعنی کہ قرآن میں مل جاتی ہے، یعنی علم قرآن کی روشنی میں ہر چیز
حاصل ہوتی ہے۔ اگر قرآن کا علم ہو جائے، قرآن کو انسان پڑھے، قرآن کو سمجھے، تو پہلی منزل ہے قرآن ریڈنگ، قرآن کو عربی میں پڑھنا۔ دوسری منزل ہے قرآن کو سمجھنا، کہ آپ قرآن سمجھتے کتنا ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، بار بار پڑھنا ہوگا، بار بار رجوع کرنا ہوگا، اور پھر الفاظ، صرف الفاظ سمجھنے سے اور معنی سمجھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تفسیر کو بھی جاننا ہوگا۔ اسی کے اس میں محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں، اور جن کے دل کج ہو گئے ہیں، ہم دعا کیا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا، ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہونے پائے۔ تو لوگ منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ مبذول نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ واقعی صحیح معنی میں اگر قرآن کی طرف توجہ مبذول کریں تو قرآن سمجھیں، معانی و مفاہیم کو سمجھیں۔ تو پہلی بات ہے ریڈنگ، دوسرے قرآن کو سمجھنا، معصومین کی تفسیر میں رجوع کریں، قرآن کو سمجھیں۔ اسی قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ کہیں گے اللہ ہاتھ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ اور وہاں پر ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر شے کے لیے فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہ رب کے چہرے کے لیے بقا ہے۔ تو کیا اللہ کا چہرہ ہے؟ تو اس طریقے سے جو آیتیں ہیں کہ اِذْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، جب میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں؟ تو یہ جسم و جسمانیت سے اللہ منزہ ہے۔ اور جب وہ دنیا میں نظر نہیں آتے، یہیں سے عقیدہ باطل لوگوں میں جو پہنچ گیا ہے، اور اہل سنت کا میجر جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں تو نظر نہیں آتا۔ بعض لوگ تو دنیا میں بھی اتار لائے، ابن تیمیہ جیسا جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا تھا، اور اسے کتاب بھی لکھی ہے، وہی کہتا ہے ہر شب جمعہ کو اللہ گدھے پر سوار ہو کے آتا ہے، اور یہاں پر وہ اپنی چھتوں پر گھاس واس بھی ڈال دیتے تھے۔ تو یہ تو عقیدہ ہے، توحید کا جتنا خالص عقیدہ ائمہ نے ہمیں دیا ہے، خصوصاً امام حسن عسکری اسلام کی اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس میں جہاں پر توحید آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بہت بہترین تذکرہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے تمام صفات اور اس کی ذات اور اس کے حقیقت کے بارے میں۔ اور جب حضرت موسیٰ جن آدمیوں کو منتخب کر کے لائے تھے، جب وہ لوگ جو منتخب تھے، حضرت انتخاب تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ دنیا میں خدا کو نہ دیکھ سکے، اور آواز ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھو، فَنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو دیکھ لو گے۔ تجلی ربہ الجبل، رب نے تجلی جلوہ ڈالا پہاڑ پر، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور 70 آدمی جو آئے تھے وہ سب مر گئے۔ دوبارہ پھر اللہ نے زندہ کیا انہیں حضرت موسیٰ کی سفارش پر۔ تو اب اثرات 3 ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ جب نظر آنا تھا تو کیوں نہیں نظر آیا؟ اس کے معنی نظر نہیں آئے گا، نہ آخرت میں نہ دنیا میں، بلکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ایک جو لوگ کہتے ہیں صاحب قرآن میں لکھا ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، لقاء رب، تو لقاء کے معنی کوئی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے حضور میں جانا ہے، اس کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب انسان بھی ظاہر ہے کہ یہ سوچتا ہے، اور میر تقی نے اپنے ایک شعر میں کہہ دیا کہ وہ آئے بز میں میری اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ بز میں کوئی آئے تو اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، یعنی آنکھیں جہاں چدیا جاتی ہیں۔ تو عام انسانوں کے لیے ہے کہ اب تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا اور وہاں پر دیکھنا، تو دیکھنے کے لیے جسم چاہیے، اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، اور عقلی لحاظ سے دلیل ہے کہ اگر جسم ہوگا تو کس چیز کا ہوگا، کہ مٹی کا ہوگا، لوہے کا ہوگا، پیتل کا ہوگا، تانبے کا ہوگا، سونے کا ہوگا، تو وہ چیز پہلے ماننی پڑے گی، اور یہ اللہ کو بعد میں ماننا پڑے گا، اللہ ہر شے سے پہلے ہے، عقلاً یہ محال ہے۔ یہ جو تصور توحید دیا ہے ہمارے ائمہ نے، وہ تصور توحید سب سے بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ تو میں امام عالی مقام کے آج جو میں چاہتا ہوں کہ امام کا جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں،
امام کی حیات طیبہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو امام عالی مقام نے کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی ہے اور قرآن کی کو ظاہر لوگوں تک پہنچایا ہے. ہر امام نے قرآن کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. اگر ہم امام کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو ان کے دور میں جو حاکم تھا مستعین، اس کا ایک واقعہ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت پیش کر دوں. مستعین حاکم تھا بنو عباس کا، اور وہ چاہتا تھا کہ امام سے نجات حاصل کرے، قید و بند میں رکھا اور پھر چاہتا تھا نجات حاصل کرے. تو اس نے ایک ذریعہ سوچا نجات حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ایک سرکش گھوڑا تھا اس کے پاس جو کسی طرح رام نہیں ہوتا تھا، موتی نہیں ہوتا تھا، کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا. تو لوگوں سے اس نے مشورہ مانگا کیا کریں. اس نے کہا تم ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو نا امام سے، لہذا ایسا کرو انہیں کہو کہ وہ آئیں اور گھوڑی کی سواری کرے، تو گھوڑا تو انہیں گرا دے گا اور مر جائیں گے، تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا اور تم پر الزام بھی نہیں آئے گا. تم کہو گے بھائی گھوڑے سے گر گئے اور مر گئے تو تم پر الزام نہیں آئے گا. تو اس نے امام کو دعوت بھیجی اور امام سے کہا حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور آنے کے بعد سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس پر شاید ہوں. اب کہا کہ بھائی میں کہاں، گھوڑ سواری کہاں. کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس پر سواری کریں، اور یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا فخر ہے، اور یہ ہے وہ ہے. ظاہر ہے کہ جو خوش آمدی الفاظ ہیں اس نے الفاظ استعمال کیے. امام عالی مقام نے کہا اچھا لاؤ. لایا گیا گھوڑا. اب امام جو ہی گھوڑے کی طرف بڑھے تو وہ گھوڑا جو سرکش تھا امام کے سامنے آتے ہی بالکل جھک گیا، اور امام بڑی آسانی سے اس کی پشت پہ سوار ہوئے اور بہترین سواری کی، رائڈ کیا اور گئے. اور جانے کے بعد پھر واپس آئے، اور گھوڑا ایسا موتی و منقاد تھا جیسے وہ امام کو پہچان بھی رہا ہو، جان بھی رہا ہو، ان کا حکم بھی تسلیم کر رہا ہو. تو اب میں عرض کروں گا اس موقع پر، اتنی گزارش کروں گا، وہ انسان کتنے جاہل تھے، وہ انسان کتنے احمق تھے، وہ انسان کتنے ان پڑھ تھے کہ جو امام کی شناخت نہیں رکھ رہے تھے، امام کو پہچان نہیں رہے تھے. ارے جانور بھی امام کو پہچانتا ہے، تو یہ کیسے جانور تھے جو امام کا تعارف نہیں کر رہے تھے، امام کو پہچان نہیں رہے تھے. درود پڑھیں مل کر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں امام عالی مقام کی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ یہ ہے کہ امام نے اقوال جو کے ذریعے سے پیغام بھیجا ہے. دیکھیے امام کی صحیح معنی میں تذکرہ یہی ہے کہ ہم امام سے متصل اگر ہونا چاہتے ہیں، اگر امام سے ہم چاہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں امام کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، امام کی نزدیکی ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہم ان کے اقوال پر عمل کریں. امام نے اقوال قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے چھوڑے ہیں، اپنے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں. بلکہ امام نے تو کئی لوگوں کو خط بھی لکھے ہیں، اور امام نے جو خط لکھا ہے، اور خصوصاً ابو الحسن علی بن الحسین قمی کو خط لکھا ہے کہ اسی کا یا شیخی و معتمدی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے شیخ، اے معتمد، اے فقیہ کا لفظ لکھا ہے. ابو الحسن علی بن حسین قمی وفق اللہ من مرضاتہ، اللہ تمہیں اپنی مرضیوں کی توفیق دے. اور پھر کہا اور پھر تمہاری اولاد سے صالح لوگ پیدا کرے، اور پھر اس کے بعد گویا اولاد صالح پیدا ہو. اور پھر فرماتے ہیں امام خط لکھتے ہیں اور خط لکھ کر بتاتے ہیں کہ بتقوی اللہ، سب جتنے بھی آج کل مراجع بھی جب کسی کو اجازت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اپنے نفس کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت اور تلقین کرتا ہوں. تو کہا بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں اسی کا، بتقوی اللہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وإقامۃ الصلاۃ اور نماز قائم کرو. اب وہ فقیہ تھے تو کیا نماز قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے ذریعے یہ ہم تک پیغام بھیجا ہے کہ نماز قائم کرو. اور شیعوں کی علامت بتائی گئی کہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سستی نہیں برتتے، اس میں غفلت نہیں برتتے، اس میں وقت سے تاخیر نہیں کرتے. بلکہ شیعوں کی علامت کیا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز کو وقت پہ پڑھا کرتے ہیں، وقت سے ظاہر تاخیر نہیں کرتے. اس لیے کہ سستی کرنا اور تاخیر کرنا یہ گویا کہ اللہ کی اس آواز پر لبیک کہنا نہیں ہے. جو ہی اذان کی آواز آتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو لبیک یا سیدی لبیک، اور پھر لبیک کہنا چاہیے. اللہ کی آواز اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ اور تیزی سے آؤ نماز کی طرف. تو کبھی بھی جان بوجھ کے نماز کو عقب میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ٹاپ پرائرٹی پر نماز کو رکھنا چاہیے کہ ہم اول وقت نماز ادا کریں. تو کہا
کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اسی کہ لا تقبل الصلاۃ من معنی الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور روک دیتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیا مانے؟ جہاں جہاں قرآن میں آیت ہے اقیم الصلاۃ وہاں تو زکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ مال میں سے حصہ دینا۔ تو اب ظاہر ہے کہ انسان کی نماز یہ ہے جانی عبادت ہے اور ایک مالی عبادت ہے۔ اب زکوٰۃ کہتے ہیں مال میں سے دینا کہ تاکہ مال پاک ہو جائے۔ زکوٰۃ ایک عمومی مفہوم رکھتا ہے، ایک خصوصی مفہوم رکھتا ہے۔ عمومی مفہوم کیا ہے زکوٰۃ کا؟ عمومی مفہوم یہ ہے کہ جو ایک زکوٰۃ خاص چیز ہے کہ جتنا صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے، 9 چیزیں 10 چیزوں پر زکوٰۃ جو واجب ہے انہی کے لحاظ سے زکوٰۃ دینا ہے۔ لیکن خمس جو ہے وہ سال بھر میں جو بچت ہو اس میں سے دینا ہے، وہ ظاہر ارننگ پر ہے اور یہ سیونگ پر ہے، یہ دونوں کے مد میں فرق ہے۔ لیکن زکوٰۃ ایک عمومی مفہوم رکھتا ہے کہ مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ، لہذا وہاں پر لفظ زکوٰۃ استعمال کیا گیا اور کہا وہ اسی کو مغفرت ذنب۔ اور پھر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگو، ہمیشہ معافی مانگو۔ بہترین ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعا الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بہترین تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بہترین تسبیح ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، جب بھی دشواری ہو، جب بھی مسائل ہوں، یہ تسبیح پڑھیں۔ جو آپ جو تسبیحات اربع نماز میں پڑھتے ہیں، یہ تسبیح کو معمول بنا لیں اور اس کو ادا کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے کہ کیا فرق پڑتا ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ اس کو معمول بنائیں جب بھی مشکل ہو۔ اور پھر کہا قدم الغیظ، غصے پر قابو رکھو۔ یہ غصہ جو ہے انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ نفس کو قابو میں رکھنا بہت بڑی بات ہے، اور نفس جو ہے جب بے قابو ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے۔ لہذا کاظم الغیظ، ہم ماننے والے ہیں امام موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں غصے پر قابو ہونا چاہیے۔ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ تو یہی ہے کہ نفس پر قابو پا لیں۔ یہ نفس جو ہے، ہم تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں اور شیطان کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ یہ شیطان یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جن والا بھی ہے، انسانوں والا بھی ہے۔ کچھ انسان بھی بہکاتے ہیں انسان کو، اور سب سے ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو مقام عظمت خدا سے ڈرتا ہو، خاف مقام وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو خواہشات سے روک دے تو جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ تو جنت میں، اور پھر فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم، صلہ رحمی کرو۔ ایک ہوتا ہے قطع رحمی، ایک ہوتا ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا معنی ہے وصل سے لفظ نکلا ہے، یعنی مل جل کے رہو۔ یہ نہیں کہ صاحب باپ بیٹے میں اختلاف ہو رہا ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں جنگ و جدال جاری ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ صاحبان ایمان کا یہ شیوا ہے کہ یہ الکاظم الغیظ والعافین الناس، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ کہا کہ یہ سیکھو، صلہ رحمی سیکھو، اس لیے کہ قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، جو قطع رحمی کرتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑے پرابلمس ہیں، بالخصوص جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جوان اولاد انہیں رکھتی نہیں ہے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، کہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے، پرائیویسی ہے، پرائیویسی میں فرق آتا ہے۔ ارے ان کی خدمات دیکھو کہ انہوں نے تمہیں پالا پوسا، پروان چڑھایا، جوان کیا، کیا اسی بڑھاپے کے وہ بڑھاپا تنہائی میں گزاریں؟ اور کوئی ان کا سہارا، جو تم بوڑھے باپ کا عصا بن جاؤ، ان کے لیے لاٹھی بن جاؤ، ان کے لیے سہارا بن جاؤ، ان کے لیے مددگار بن جاؤ، ان کی خدمت کرو، اس میں عظمت ہے۔ اس لیے کہ قاطع الرحم جو ہوتا ہے لا يدخل الجنۃ قاطع، یہ حدیث ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑا نمازی ہو، بڑا پرہیزگار ہو، بڑا عزادار ہو، بڑا روزے دار ہو، کچھ بھی ہو، کتنے ماتم کر لے اور کچھ کر لے، لیکن اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ یہ امام فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، وہ مواصلات الاخوان، اور بھائیوں کے ساتھ اچھی طرح مل جل کے رہو، ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو۔ بھائیوں سے مراد 2 طرح کے بھائی ہیں، ایک تمہارے اپنے بھائی ہیں سلبی لحاظ سے، اور ایک دینی بھائی ہیں، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ لہذا بھائی چارہ جو ہے ایک نظام ہے کہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں بچا دیا۔
فجعلتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ جب عقد رشتے اخوت میں تم منسلک ہو تو پھر محبت سے پیش آؤ۔ السعی فی حوائج الاسر بالاسر، اور اگر تکلیف یا آرام کوئی بھی ہو تم ان کی حاجتیں پوری کرو۔ اور خصوصاً اس کورونا کے دور میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دیکھیں، جائیں اور جائزہ لیں، جو دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہے، کم سے کم فون کر کے پوچھیں کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ اگر ان کے حوائج پر آئیں گے اور حوائج پوری کریں گے، حاجتیں پوری کریں گے، تو اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، جائیں۔ ائمہ کی کیا زندگی تھی، ہر امام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ مولا کائنات سے لے کر تمام ائمہ راتوں کو روٹیاں اپنی پشت پہ لاد کے لے جاتے ہیں اور لوگوں کو کھلاتے ہیں، بھوکوں تک پہنچاتے ہیں اور مفتوق الحال کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو عامہ ہے، مقصد یہ صلاۃ الصوم، آمد الصلاۃ صوم سے یہ ہے کہ لوگوں تک ہم لوگوں کے حاجات پوری کریں، حاجت روائی کریں۔ اور پھر کہا کہ والحلم عند الجہل، اور اگر جہالت ہو تو اس کے سامنے ہم ظاہر ہے کہ حلم سے کام لیں، اس لیے کہ جواب جاہلہ ہمارے ساتھ خاموشی۔ اگر جاہل آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں بلکہ چپ رہیں اور اس کے منہ نہ لگیں جاہلوں کے۔ والتفقہ فی الدین، اور دین میں سمجھ بول حاصل کریں، فقہ حاصل کریں۔ والتثبت فی الامور، امور میں ثابت قدم رہیں۔ والتعہد القرآن، اب جو امام کی وصیت ہے جس تک میں پہنچانا چاہتا تھا کہ امام کا سب سے بڑا کام ہے قرآن، تو کہا والتعہد بالقرآن، قرآن کے لیے معاہدہ کرو، عہد کرو کہ تم قرآن سے دور نہیں ہوگے، قرآن کو نہیں چھوڑو گے، قرآن کو حرز جان بناؤ گے۔ وحسن الخلق، اور اخلاق تمہارا اچھا ہوگا، تم بہترین اخلاق کے مالک ہوگے۔ والامر بالمعروف، اسی کا اخلاق جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں پیغمبر سے محبت کا کہ ہم پیغمبر کے چاہنے والے ہیں اور اسے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر کیا زندگی ہے؟ اس لیے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اسی لیے بھیجا گیا میں اخلاق کی بڑائیوں کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ انک لعلی خلق عظیم، قرآن کہتا ہے آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو اخلاق کریمانہ، ہر شخص، ہمارے ائمہ کے اخلاق دیکھیے کہ اگر کوئی علی کو گالی بھی دے رہا ہے اور امام حسن علیہ السلام کے سامنے، تو امام حسن اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں شخص اگر تیری کوئی ضرورت ہے تو میں پوری کروں۔ کہ میں آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہوں، کہ وہ تیرا عمل ہے اور یہ میرا عمل ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، تیرا عمل تیرے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلسل 60 سال تک ممبر سے حضرت علی پر سب و شتم کیا گیا، لیکن کیا علی نے اس کے جواب میں گالی دی؟ نہیں دی۔ علی نے کسی کو، یا علی کے ماننے والوں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ ہمارا شیوہ گالی دینا نہیں ہے، تبرہ گالی نہیں ہے، لعن گالی نہیں ہے۔ لوگ ذرا سمجھیں، قرآن میں ہے لعن الذین کفروا بلسان داؤد، داؤد کی زبانی کافروں پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں لعنت ہے۔ اذیت جو بھی پہنچائے گا، کوئی بھی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کوئی نسب ہو، کوئی حسب ہو، کوئی خاندان ہو، کوئی خانواندہ ہو، اگر رسول کو اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کو اذیت پہنچاتا، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ آج بحث چل رہی ہے کہ یزید لعنت کا مستحق ہے یا نہیں، تو اس نے کیا رسول کو اذیت پہنچائی یا نہیں، اللہ کو اذیت پہنچائی یا نہیں، تو مستحق لعن ہو جائے گا۔ اور پھر امام نے ظاہر کے آخری چیز میں بیان کروں کہ فرمایا کہ امر معروف نہی المنکر کرو، اور یہی مقصد تھا امام حسین کا، امر معروف، اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر معروف کروں اور منکر سے روکوں۔ اور یہی امام کا فرضیہ تھا۔ امام کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ امام زمانہ جو دنیا میں آئے ہیں، وجود میں اسی لیے امام تھے کہ امام زمانہ تک پہنچا دے ہم کو، یہ وسیلہ تھے، یہ ذریعہ تھے، یہ واسطہ تھے امام زمانہ تک پہنچانے کا، اور امام زمانہ کا تعارف بھی آپ نے کرایا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کو غسل و کفن دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جب آتے ہیں، آنے کے بعد سے نماز پڑھانے کے لیے جعفر، تو اس وقت ان کو روک دیا جاتا ہے اور امام کہتے ہیں ہٹ جاؤ، جعفر کو ہٹا دیا جاتا ہے، جن سے جو ظاہر ہے کہ جن سے نقوی سادات چلے ہیں اور سلسلہ جاری ہوا ہے، تو کہا ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، امام نفسی کے فرزند ہیں، جب ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور کہا کہ آپ ہٹ جائے، اور ظاہر ہے کہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر امام عالی مقام جو ہیں، امام علیہ السلام، ظاہر ہے کہ ان کی جب نماز جنازہ ہوتی ہے، وہ کون ہے؟
हमारे 12वें इमाम ज़माना तशरीफ़ लाते, कहते चचा आप हट जाइए, नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा कि मैं हकदार हूँ। ज़रा सोचे तो सही उस वक्त क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी। वो लोग जो जहाँ आए हुए हैं, जो जमा हैं, जो वहाँ मौजूद है, और मौजूद होने के बाद से जब उन्हें देखा होगा कि एक बच्चा है जो आया है, नमूदार हुआ है, ठीक है छुपाया गया, हाकिम वक्त की कोशिश ही रही इनको कैद बंद में रखो ताकि मेहदी का ज़हूर ना हो, ताकि इमाम दुनिया में तशरीफ़ ना लाएं। सारे असबाब उन्हें करके देख लिए, लेकिन अल्लाह ताला वो कादिर मुतलक है जो हज़रत मूसा फ़िरऔन की कोशिश के बावजूद हज़रत मूसा की परवरिश भी वहीं कराई है जहाँ पर दुश्मन का घर है, वहाँ पर हज़रत मूसा परवरिश पा रहे हैं। तो अल्लाह के लिए ये जो फ़ख्र मूसा है इनकी भी परवरिश होती है और इस तरीके से परवान चढ़ते हैं। और इमाम ज़माना की दो नायब जो बाद में गुजरे हैं, मोहम्मद इब्न उस्मान, उस्मान इब्न सईद और मोहम्मद इब्न उस्मान, ये दोनों इमाम के भी ज़ाहिर के दौर में थे और इमाम ने इनसे रब्ता रखा था। आप खुद सोचें, चाहने वाले थे, मोहब्बत करने वाले थे। जब दुनिया से इमाम गए होंगे और उसके बाद से वहाँ के सामर्रा के लोग न जाने किस तरीके से इमाम की गिरद जमा हुए होंगे, कैसे आए होंगे खबर सुनते ही। इसलिए कि दुश्मनों से रुक तो जाते हैं कि जनाजा उठता था तो एक जम गफ़ीर होता था, सब लोग आते थे। कस्बा पुरसी में नहीं होता था जनाजा, जनाजा उठा है, जनाजा उठाया गया, लोग जमा हुए और उसके बाद से जाहिर है इमाम ज़माना पर्दे गैब में चले गए। इसी के दुश्मन की कोशिश थी कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन लोगों ने जनाजा उठाया, इमाम को दफन किया। आज वहाँ कब्र मौजूद है, कब्र मौजूद, हम जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, इमाम की ज़ियारत पढ़ते हैं और इमाम के मज़ार पे जाते हैं। मज़ार को फिर दोबारा गिरा दिया गया था। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले जब मज़ार पर शिद्दत के साथ हमला हुआ था। लेकिन आखिरी चीज़ मैं अर्ज करना चाहूँगा, मैं कहूँगा इमाम आपने फरमाया था कि 5 अलामात हैं कामिल ईमान की, उसमें एक निशानी ये बयान की थी ज़ियारत अरबईन। आज इमाम आपने जो फरमाया वो बिल्कुल बात सच हो गई है। अरबईन की ज़ियारत एक सिंबल बन गई, एक निशानी बन गई, एक अलामत बन गई मोमिनीन की। आप देखिए कितनी तादाद में मोमिनीन कशा कशा चले जा रहे हैं रोज़े इमाम की तरफ। अगर पाबंदी न होती तो एक पूरी दुनिया हैरान है, कैसी जज़ाबियत है, कैसी कशिश है, कैसा एक सिलसिला है कि लोगों के थमने का नाम नहीं लेता। ये खाते किस तरह है, ये सोते किस तरह है, ये रहते किस तरह है, ये जाते ही सब। इससे लोगों ने खुद बयान किया कि जिस वक्त आप कोई चीज़ ख्वाहिश करें कि अगर आपको आइसक्रीम खानी है, आपको चाय पीनी है, आपको कॉफ़ी पीनी, जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश करें, कहते इधर ज़बान से निकला उधर आपने सोचा वो चीज़ हाजिर हो जाती है। ये जिंदा मोइज़ा है, ये जावेदानी मोइज़ा है, ये बाप की कशिश है। मैं कहूँगा इमाम आप ही थे जिन्होंने कहा था कि इमाम मोमिन खालिस की ये निशानी है जिसमें ज़ियारत अरबईन भी है। आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज जो लोग जा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं इस वसीले से। अरे इमाम आली मुकाम, हम कहेंगे आपको दफन किया गया, लेकिन हाय मेरा इमाम हुसैन लाशा पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला न था, कोई छुपाने वाला था।